بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آج ہم بات کریں گے قیامت کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری دنیا کو ایک خاص وقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس ساری دنیا کو ختم کر دیں گے، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کب ختم کریں گے اس کا پتہ صرف اللہ میاں کو ہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو ختم کریں گے تو اس وقت کا نام قیامت ہے۔ جب قیامت آئے گی تو یہ سب زمین، آسمان، چاند، سورج، سمندر اور جانور، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ انسان اور جانور بھی سب کے سب مر جائیں گے، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور سب سے حساب و کتاب لیں گے۔ جس نے جو کام بھی کیا ہوگا، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو، ان سب کاموں کو اللہ تعالیٰ ایک ترازو میں رکھ کر دیکھیں گے کہ کس کے اچھے کام کتنے ہیں اور برے کام کتنے ہیں، کس نے ہماری بات مانی اور کس نے نہیں مانی۔ پھر جو کافر لوگ ہوں گے تو ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اور جو مسلمان ہوں گے اور اچھے کام کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، اور جنت میں ہر طرح کا آرام اور عیش ہوگا۔ اور جو مسلمان تو ہو مگر ان کے برے کام اچھے کاموں سے زیادہ ہوں گے، ان کو سزا دینے کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اور جب تک ان کی سزا پوری نہیں ہو جائے گی اس وقت تک انہیں جہنم کی آگ میں سے نہیں نکالیں گے۔ پیارے بچوں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد وہ جس جگہ جاتا ہے اس جگہ کا نام برزخ ہے، اور قبر جس میں مسلمان کو مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے وہ بھی برزخ ہی ہے۔ برزخ میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ جب انسان فوت ہو کر برزخ میں چلا جاتا ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی بات ماننے والا انسان ہوتا ہے تو اس کو وہاں ساری آرام اور سکون کی چیزیں ملتی ہے، اور اسے وہاں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی کی بات ماننے والا انسان نہیں ہوتا تو اسے برزخ میں بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، اور اس کو اس کی سزا میں سام بچھو کاٹتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، اگر تم مرنے کے بعد آرام، سکون اور عیش والی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانو، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں بتلائی ہے ان سب کو سچا سمجھو، اور سارے کام اسی طرح سے کرو جس طرح سے ہمارے نبی نے کرنے کو بتایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔